السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک اہم اور ضروری موضوع جس کے بیان کرنے کا ارادہ پہلے سے تھا اور کچھ دوستوں نے مطالبہ بھی کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت بیان کی جائے، اور یہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین کرام اور دیگر صلحاء اور نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ ان کی مجالس میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ ہوا کرتا تھا، اور صحابہ کرام کے جہاد کے قصے اور حالات و واقعات بیان کیے جاتے تھے۔ ان کی مجالس ان چیزوں پر آباد رہتے تھے، اور ایسی ہی مجالس میں بے پناہ فائدے وہ پنہاں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عربی، اردو یا پشتو زبان کی کسی ایک کتاب سے روزانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کا ایک واقعہ بیان کیا جائے، اس میں ایک مسلمان اور اس کے گھر والوں کے لیے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ غور کریں اپنے آپ میں، اپنے معاشرے میں، جہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات و واقعات پر تذکرے نہ ہوتے ہوں، وہاں پر یا تو غیبت چلتی ہوگی، یا چغلیاں ہوں گی، یا ایک دوسرے پر بہتان ہوں گے، یا سیاسی گفتگو ہوں گے، یا کوئی اور فضول قسم کی سرگرمیاں اس میں انسان مصروف رہتا ہے، گانے سننا، دیگر لغویات میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا۔ یہ جب ایسے حالات ہوں گے تو اس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کے دل میں بگاڑ آ جاتا ہے، ایمان کا نقصان ہوتا ہے۔ جب انسان اس طرف سوچ اور غور و فکر شروع کر لیتا ہے تو یہی معاملات سامنے نظر آتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ تم اپنی مجالس آباد کرو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے، اور اسی طرح سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے سے، یعنی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سیدنا عمر کو ایک عظیم شان اور ایک عظیم مرتبہ عطا فرمایا تھا، ان کی شان ہی کچھ الگ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں۔ جب ہم ان کی زندگی کا تذکرہ کریں گے تو یہ بھی ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کا ایک محور اور حصہ ہوگا۔ سیرت کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کس طرح کی زندگی دی اور انہوں نے اس زندگی کو کیسے گزارا، نبوت سے پہلے کی زندگی ان کی کیسی تھی اور نبوت کے بعد کی زندگی میں کیا کچھ ہوا، وہ سب حالات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلقات ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کرۂ ارض اور آسمانوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی اللہ رب العالمین نے کسی اور کو نہیں بنایا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی ہستی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک عظیم مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا یہ ایک بہت بڑی سعادت اور نیک بختی ہے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک بڑا احسان ہوگا اس شخص پر کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سیرت کا بیان کرنا، اللہ رب العالمین اپنے نبی کی سیرت کو سننے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنے کا شوق اللہ رب العالمین کسی کے دل میں پیدا کرے، یہ اس شخص کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو سیرت بیان کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، ان فوائد میں ایک دو فوائد بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے سیرت کو بیان کرنے کا جو ایک فائدہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے علماء نے تقریباً 10 اسباب وہ ذکر کیے ہیں، اور ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، یہ متفق علیہ روایت ہے کہ ایک شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کو زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس کو اپنے آپ سے، اپنے والد سے، اپنے بچوں سے اور تمام لوگوں سے۔ دیگر روایت میں مختلف الفاظ آتے ہیں، اپنے آپ سے اور من نفسہ کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ توبہ میں وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، یعنی مومن اپنے آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں زیادہ محبت نہیں کرے گا، یعنی اس طرح کہ آپ اپنے آپ سے پیار زیادہ کریں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم کریں، ایسا مومن کا شان نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ سیرت کے بیان اور اس کے مطالعہ یا اس کو سننے کا یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کے معانی اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھ جاتا ہے اور اس کی مقصد تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اللہ رب العالمین نے نازل کی۔ جب انسان کو سیرت سمجھ آ جائے تو اس کو قرآن سمجھ آ جائے گا۔ خوارج
یا معتزلہ یا اس کے علاوہ دیگر باطل فرقے جو پیدا ہوئے ہیں یا جو پیدا ہو رہے ہیں یا جو پیدا ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عقل کے مطابق قرآن کا معنی اور مفہوم اس کو سمجھ لیا، نہ تو کبھی انہوں نے قرآن کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس کو پڑھا ہے، نہ اس کا مطالعہ کیا ہے، نہ اس کو سمجھا ہے۔ جب اس کو نہیں سمجھا تو قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ نہ ان کے پاس اسلاف کی طرف سے جو صحیح اور معتمد دین کی جو سمجھ ہے، قرآن کی جو فہم ہے ان کے پاس ہے، تو اس لیے اپنی عقل کے مطابق وہ قرآن کو سمجھتے ہیں اور گمراہی میں دنستے چلے جاتے ہیں۔ تیسرا فائدہ سیرت کے بیان کرنے کا یا سیرت کے مطالعہ کرنے کا یا سیرت کو سننے کا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے تمام تر مسائل میں افراط اور تفرید سے بچ جاتا ہے۔ بندہ دین میں یا دیگر مسائل میں غلو سے بچ جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی، عبادات میں، معاملات میں، خوشی میں، غمی میں، اخلاقیات میں، اٹھنے بیٹھنے میں، دوستی اور دشمنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ کرتے تھے، تو اس انسان سیرت کے مطالعے سے اس چیز کو سمجھ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو وہ جان لیتا ہے۔ چوتھا فائدہ سیرت کے بیان کرنے کا وہ یہ ہے کہ بندہ جہاد کے مسائل کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات میں پریشانی میں مبتلا ہے کہ جہاد کیسے کرے، کہاں کرے، کس کے ساتھ کرے، کس طریقے پر کرے، کہاں کرے اور کہاں نہ کرے۔ یہ تمام تر مسائل میں انسان ایک ذہنی تشویش میں مبتلا ہے۔ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کی بنا پر تقریباً تمام تر انسان، خصوصاً مسلمان جو اس پرفتن دور میں حالات جو بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں نہیں سمجھتا، تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان لے تو اس کو آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ جہاد کے مواقع کون سے ہیں، کس کے ساتھ کرنی ہے، کس کے ساتھ نہیں کرنی، کس کے ساتھ سختی کرنی ہے، کس کے ساتھ نرمی کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں سیرت سے سمجھ آ جاتی ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل کو بآسانی سمجھ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کس طرح ادا کیا، کب ادا کیا، کن کن کو دیا۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ہوگا ہمیں اس میں کوئی دو رائے سامنے نظر نہیں آئے گی اور ہم آسانی سے زکوٰۃ کے احکامات پر عمل پیرا ہو سکیں گے۔ چھٹا فائدہ وہ یہ ہے کہ انسان کو دعوت کا طریقہ سمجھ آ جاتا ہے، اور یہ بھی انسان کو سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ دعوت کس کو دے، کافروں کو دے، مسلمانوں کو دے، اپنے سے بڑوں کو دے یا اپنے سے چھوٹوں کو دے، مردوں کو دے یا عورتوں کو دے۔ تمام تر مسائل وہ اس سے سمجھ آتے ہیں کہ کس کے ساتھ سختی سے پیش آنا ہے، کس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے۔ تو یہ سارے فوائد ہمیں سیرت سے ملتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سیرت ایک مکمل دین ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ایک مسلمان کے لیے نمونہ ہے تو سمجھ لو کہ یہ سیرت سارا کا سارا دین ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو دین اللہ نے نازل فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے ہاں جو دین ہے، جو طریقہ ہے، جو اپنانے کا رستہ ہے، وہ اسلام کا رستہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا اور فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گزارنے کی طرح اپنی زندگی گزار لو، یہی دینی اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو یہ سارے فوائد ہمیں سیرت سے ملتے ہیں جب ہم سیرت کو سن لے، سیرت کا مطالعہ کرے، سیرت کو جان لے، سیرت کو پڑھ لے، تو یہ ہمیں یہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ سیرت یہ ہے کیا چیز؟ سیرت کا مطلب کیا ہے؟ سیرت کا معنی یا مطلب وہ یہ ہے کہ طریقہ کس چیز کا، اٹھنے بیٹھنے کا، چلنے پھرنے کا، علیق سلیق کرنے کا، لین دین کرنے کا، عبادات کا، معاملات کا وغیرہ دیگر جتنے بھی چیزیں ہیں، تمام امور میں ایک چلنے کا طریقہ یہ سیرت کہلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھے تھے، کیسے کھڑے ہوئے تھے، کیسے عبادت کیا تھا، کیسے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے، کیسے جہاد کیا، کیسے دعوت کی،
اپنے ساتھیوں کی تربیت کس ترتیب سے کیا، کس طریقے سے کیا. تو اس وجہ سے جب یہ ساری چیزیں سیرت کہلاتی ہے تو سیرت بیان کرنا، سیرت کا وضاحت یہ بہت ضروری ہے. اور اسی وجہ سے سیرت بہت پیار اور محبت سے سننا چاہیے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے کہ انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سننا، اس کو پڑھنا، اس کو جاننا یہ مزہ دیتا ہے، اس کو خوشی ملتی ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتا ہے. اور یہ محبت کا ثبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس کی چیز کو پسند کرتا ہے اس کا ذکر، اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ تب ثابت ہوگی جب ہم آپ کی سیرت کو بار بار سنیں گے، اس کو ہم مطالعہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے. جب انسان کا کسی سے محبت ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ آپ کا محبت نہ ہو، آپ کو وہ محبوب نہیں ہے، سال گزر جائے گا لیکن آپ کو وہ یاد نہیں آئے گا. لیکن جس کے ساتھ آپ کو محبت ہوتا ہے وہ انسان کو ہر وقت یاد رہتا ہے، ہر وقت اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہے. تو جب سیرت کی باتیں ہمیں اچھی لگے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہوگی. حب الرسول من الایمان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. جب ہمیں محبت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا پسند کریں گے تو یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے. محبوب کی باتیں آپ 10 بار بھی سن لیں، باوجود اس کے کہ آپ کو معلوم بھی ہوتی ہے کہ وہ یہ ایسا تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ ایسے اٹھتا تھا، ایسے بیٹھتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کو بار بار سننا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا محبوب ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ چیزیں اس میں موجود ہیں، لیکن ما يتعلق بالمحبوب ہے، ما يتعلق بالمحبوب کی باتیں ہیں، اس لیے آپ کو اس سے بور محسوس نہیں کرتے، آپ کو وہ باتیں پسند آتی ہیں اور آپ کو اس کو سننا آپ کو اچھا لگتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بھی محبوب ہے، فرشتوں کا بھی محبوب ہے، مومنوں کو بھی محبوب ہے. تمام تر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین کے جو نبی ہے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کا محبوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم شان عطا فرمائی تھی. یہ مقام و قدر اللہ رب العالمین نے کسی اور ہستی کو نہیں دی. سیرت کے علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تب جانو گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو حالات تھے، دور جاہلیت کی جو تاریخ ہے آپ اس کو پہچانو. وہ تاریخ اگرچہ لمبی ہے، عربوں کی ہے، یہود و نصارہ کی ہے، دیگر باطل جو مذاہب ہیں ان کی ہے، انبیاء گزرے ہیں، ان سب انبیاء کے احوال اور حالات ہیں، وہ سب لمبی تاریخ ہے. اگرچہ لمبی ہے لیکن ما تعلق جو بسیرت جو امور ہے سیرت کے ساتھ جو تعلق رکھتی ہیں، تھوڑا بہت اس کو جاننا یہ بہت ضروری ہے تاکہ سیرت کو ہم آسانی سے سمجھ سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم آسانی سے سمجھ سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جاہلیت کی کون سے رسوم و رواجات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، کون سے اندھیرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب محبت پیدا ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم سنیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں گے تو تب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پہلے کے جو احوال ہیں مختصراً اس کا تذکرہ ضروری ہے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. تو آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جو متعلقات ہیں ان متعلقات میں ایک حصے کا ذکر کرتے ہیں اور وہ ہے تخلیقی کائنات، کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو کیسے بنایا. کائنات کی پیدائش سے پہلے صرف اللہ رب العالمین کی ذات تھی اور کچھ نہیں تھا. بخاری میں ایک حدیث ہے کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، اللہ رب العالمین کی ذات موجود تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی کوئی چیز نہیں تھا، یعنی اپنے کمال و جلال کے ساتھ
صرف اللہ رب العالمین کی ذات موجود تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اپنے ارادے سے کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا۔ دوسری حدیث میں ہے، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ کان اللہ ولا شیء معہ، صرف اللہ رب العالمین کی ذات تھی اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا۔ بخاری میں ہی ایک اور حدیث میں ایسے الفاظ ہے کہ کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ رب العالمین کی ذات موجود تھی اور اللہ رب العالمین سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا کہ اپنے مخلوق کو پیدا کرے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر تھا اور عرش پانی کے اوپر تھا۔ سورہ ہود میں ہے آیت نمبر 7 میں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ رب العالمین کا عرش یہ پانی کے اوپر تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اگرچہ عرش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اس کی عظمت، اس کے جمال، اس کے وقار اور اس کی کمال کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ عرش کے اوپر ہے یعنی کیسے ہے؟ ایسے جیسے اس کے شائن شان ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے شان کے مطابق اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، کما یلیق بشانہ۔ اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا اکتب القدر، تقدیر کو لکھو۔ تو قلم نے اللہ رب العالمین کے حکم سے تقدیر لکھا۔ تقدیر کا کیا معنی ہے؟ پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علم میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کرنا چاہا تو ان کے تمام مسائل کو ایک کتاب میں لکھ دیا، فی رق منشور، جس طرح کہ اللہ رب العالمین فرماتے کہ ایک کھلے ورق میں اللہ رب العالمین نے سب لکھ دیا، خوب واضح کر کے لکھ دیا کہ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ایسے معاملات ہوں گے۔ کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ ان سب کے احوال پر عالم تھا کہ یہ ایسا ہوگا، ایسے ہوں گا، یہ کام ہوں گے، ایسے کام ہوں گے۔ یہ تمام احوال اللہ رب العالمین کے علم میں پہلے سے تھے۔ جب یہ سب کچھ لکھ دیا گیا تو 50,000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ حامیم سجدہ میں ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ایام، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو اس کے اندر ہے 6 دنوں کے اندر، یعنی 7 آسمان ہے اور اسی طرح 7 زمینیں بھی ہے، جس طرح کہ سورہ الطلاق میں ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے زمینوں سے آسمانوں کی طرح بنائے، جس طرح 7 آسمان بنائے اسی طرح 7 زمینیں بھی بنائیں، لیکن زمینوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ اس طرح ہے کہ پیاز کی تہیں جس طرح آپس میں جڑی ہوئی ہے، زمین کی تہیں بھی اس طرح آپس میں ملی ہوئی اور جڑی ہوئی ہیں، اور آسمانوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمانی دنیا کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، یہ ہر آسمان کے درمیان فاصلہ اللہ رب العالمین نے وہ بنایا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اپنے اپنے مخلوق پیدا کیے، ہر آسمان میں الگ الگ فرشتے ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ 4 انگلیوں جتنی جگہ بھی ملنا مشکل ہے، مگر فرشتے اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کھڑے ہیں اور اپنی عبادت میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں وہ مصروف ہیں۔ ہاں، اس بات میں علماء کا اختلاف ہے کہ آسمان پہلے پیدا کیا یا زمین کو پہلے پیدا کیا، تو اس میں 3 اقوال اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ کسی نے ایک کو پہلے کہا ہے کہ آسمان پہلے پیدا ہوا بنایا، کسی نے کہا کہ زمین کو پہلے بنایا۔ تیسرا جو قول ہے جو قرآن کریم کی آیات اور صحیح احادیث کی روشنی میں زیادہ راجح قول ثابت ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمانوں کو برابر کیا، اور پھر اس کے بعد زمین کو بچھایا اور اس میں خوراک اور دیگر چیزیں پیدا کر دیے۔ تو نفس پیدائش زمین کی پہلی ہوئی ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اور حامیم سجدہ میں ہے
هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے وہ کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، یعنی سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، ثم استوى الى السماء، اور پھر آسمان کی طرف مستوی ہوا، فسواهن 7 سماوات، اور ان کو 7 آسمان بنایا۔ اور جو زمین کا دحو الارض ہے، زمین کو بچانا ہے، یہ بعد میں ہوا ہے، یعنی زمین کی تخلیق پہلے ہوئی، پھر آسمانوں کو بنایا اور اس کو برابر کیا، اور اس کے بعد زمین کو بچایا اور اس میں خوراک اور دیگر چیزیں اللہ رب العالمین نے وہ بنائی، جس طرح کہ سورہ النازعات میں ہے کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور آسمان کی پیدائش پھر مؤخر ہے، یعنی زمین کے بعد آسمان کی پیدائش ہے۔ تو اس قول، یہ جو تیسرا قول ہے، اس سے یہ کسی بھی آیت میں ہمیں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ ہے تخلیق کائنات مختصراً جو بیان ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کے درس میں ہم ذکر کریں گے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش کس طریقے سے ہوئی، اور پھر آدم علیہ السلام سے ہم شروع کریں گے، اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے آگے یہ سلسلہ ہم پورا کریں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم اچھی طریقے سے مطالعہ کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔